الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوب ربنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سئل قلبه وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكر الله في قوله كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے واجب الاحترام معزز بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ قیامہ پارہ نمبر 29 آیت نمبر 20 اور 21 اور سورۃ المطففین آیت نمبر 14 اللہ رب العالمین نے تلاوت کرنے کا موقع دیا، اللہ رب العالمین نے تلاوت کرنے کی توفیق دی۔ اب اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان آیات کے مفاہیم کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان آیات کے ماتحت جو حق اور سچ کہنا ہے اللہ مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہر جمعے پہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ قرآن کریم انسان سے جب خطاب جس جگہ پر جس عنوان پر بھی کرتا ہے تو اس عنوان کے ماتحت انسان کے لیے اس قرآن کریم کے خطاب کے اندر بہت کچھ مواد موجود ہوتا ہے۔ جس طرح ابھی میں نے یہ آیت تلاوت کی، آیت کا مطلب، آیت کا مدعا اور آیت کے ساتھ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی بھی تلاوت کی
ان کا مین خلاصہ اور مین مرکز یہ ہے کہ انسان کے دل پر کوئی گناہ جب جمتا ہے تو کیوں جمتا ہے، یہ ٹکے رہتا ہے تو کیوں رہتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، پھر اس گناہ کے بعد وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی پھر کیا کیفیت رہتی ہے، اور توبہ کرنے کے بعد یہ انسان پھر جب گناہ کرتا ہے تو پھر کیا کیفیت بنتی ہے، اور یہ گناہ کیوں کرتا ہے۔ یہ مختصر سے الفاظ کے اندر اب اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت ہی مختصر طریقے سے انشاءاللہ اختصار کے ساتھ جلد از جلد میں بالکل مختصر عرض کروں گا وقت کی وجہ سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ نکتت فی قلبی، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، یعنی جس وقت ایک بندے سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایسا نقطہ ایک ضرب کیا جاتا ہے جس طرح سفید کپڑوں پہ کوئی داغ انسان کو نظر آتے ہوئے برا لگتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر وہ گناہ چھوڑ دے، استغفار کرے اور توبہ کر لے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، جس طرح کے پیغمبر کریم کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کر کے گناہ کرنے والا ایسا ہے، یعنی گناہ کر کے پھر اس کے بعد جو توبہ کرے گا تو توبہ کرنے کے بعد اس کی کیفیت ایسے بن جائے گی جس طرح کہ وہ ابھی ماں کی بطن سے پیدا ہوا ہے، جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ فرمایا وَإِنْ عَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُو قَلْبُهُ، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو وہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ پورے دل کو ڈانپ لیتی ہے، پورے کے پورے دل کو کالا کر دیتی ہے۔ فرمایا فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ، بس یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں بلکہ ان کے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا۔ ہمارے اچھے اعمال ہوں گے، نیکیاں ہوں گی تو ہمارے یہ دل نور سے منور ہو جائیں گے، شیشے کی طرف صاف ہو جائیں گے۔ اگر ہمارے گناہ ہوں گے، ہمارے اعمال کے اندر برائیاں ہوں گی تو یہ چھوٹے چھوٹے نقطے لگ کر یہاں تک کہ جس طرح پہلے عرض کر چکا ہوں وَإِنْ عَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُو فِي قَلْبِهِ، وَإِنْ عَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُو قَلْبِهِ، بلکہ قلبہ، فرمایا اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو وہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ پورے دل کو ڈانپ کر چھوڑ دیتی ہے۔ اب ہمارے اپنے اعمال پر ہے، ہم اگر اچھے اعمال صاف اور اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کے مطابق نیک اعمال کریں گے تو ہمارے دل یہ نور سے منور ہو جائیں گے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے روگردانی کریں گے تو قرآن کریم کے اندر صاف صاف اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولِ، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیجئے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کی اطاعت کے لیے ضروری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ 1,44,000 کم بیش صحابہ کرام کی اطاعت کی جائے۔
جب ان کی اطاعت کی جائے گی تو اللہ کی بھی اطاعت ہو جائے گی۔ اگر ہم ان سے روگردانی کریں گے، منہ پھیریں گے، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر تم منہ پھیر لوگے، فَإِن تَوَلَّوْا، تم اگر اللہ اور اس کے قرآن کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے منہ پھیرو گے، فرمایا لا يحب الکافرین، اللہ تعالیٰ ایسے منکروں کو، کافروں کو پسند نہیں فرماتا، ایسے منہ پھیرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ جس طرح قرآن کریم کی یہ آیت حدیث کے ساتھ متصل، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں بلکہ ان کے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا۔ اسی طریقے سے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، فرمایا قال سمعت نعمان بن بشیر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وان فی الجسد مضغة اذا صاحت صلح الجسد كله، خبردار جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا کا پورا جسم درست ہو جائے گا، پورا کا پورا جسم آپ کا یعنی ٹھیک چلے گا، صراط مستقیم کے اوپر چلے گا۔ الا وان فی الجسد مضغة اذا صاحت صلح الجسد كله، خبردار الا حروف تنبیہ میں سے اگر ہم کسی کو خبردار کرتے ہیں، کسی کو آگاہ کرتے ہیں، کسی کو یعنی جگانے کے لیے کرتے کہ آپ خبردار ہو جاؤ، اس کے بعد خیال رکھنا، اگر خیال نہیں رکھو گے تو تمہاری یہ معاملات، یہ اعمال، یہ سارے کے ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ فرمایا الا وان فی الجسد مضغة اذا صاحت صلح الجسد كله، خبردار جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جائے گا، یعنی پورا جسم پھر درست ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ ٹکڑا جو جسم کے اندر ہے اگر وہ بگڑ جائے تو پورے جسم کو بگڑ کے چھوڑ دیتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ بگڑ جائے وہ ٹکڑا تو پورا کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، فرمایا خبردار وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے، انسان کے جسم کے اندر یہ دل کا ٹکڑا اگر صحیح سالم سلامت اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اس کو ہم مضبوطی کے ساتھ اسی طریقے پہ قائم و دائم رکھے تو ہمارا جسم بصراط مستقیم کے اوپر چلے گا۔ لیکن جب اس دل کو ہم ادھر ادھر کریں گے، جیسے کہ سورہ آل عمران میں رب کریم نے ارشاد فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد جب آپ نے ہمیں ہدایت دی دی، وَهَبْ لَنَا، جب آپ ہمیں عطا کر دے ہدایت، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، یقیناً تو ہی عطا کرنے والا ہے، ہدایت دینے والی ذات صرف اور صرف میرے اللہ ہی کی ہے۔ تو فرمایا الا وہی القلب، فرمایا یہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے جس کو درست فرمانے کا بول ہے، یہ گوشت کا ٹکڑا یہ اصل میں دل کا ٹکڑا ہے۔ جب یہ دل کا ٹکڑا ٹھیک ہوگا تو پھر فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ تم جلدی ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ، جس کی ساری فکر دنیا میں دنیا بن جائے، جس کی ساری فکر دنیا بن جائے، اللہ اس کے سارے کام بکھیر دیتا ہے۔ یعنی جو دنیا کی یہ سب کچھ دنیا کو سمجھ جائے، اللہ اسے کہتے ہیں تو مجھ سے بری الذمہ ہے، کر اپنا کام جو کرنا ہے۔ لیکن جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے حوالے کر دے،
فرمایا وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور اس کی آنکھوں کے سامنے محتاجی رکھ دیتا ہے. وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور اس کی آنکھوں کے سامنے محتاجی کو رکھ دیتا ہے. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور دنیا میں اس کو وہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے. یعنی جو کچھ اس کے لیے لکھا ہے اس سے زیادہ بھی اگر وہ کمانے کی محنت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب بھی فضول. اور اگر وہ بیٹھ جائے بالکل اللہ کی دیے ہوئے انعامات، یہ ہاتھ پاؤں اور اپنا ذہن اور اپنے جسم کو استعمال اپنے حسب ضرورت کے لیے نہ کرے، تب بھی یہ ظالم ہے. اللہ نے ہر چیز کے اندر عدل رکھ کر کے انسان کو اس دنیا کے اندر رہنے کا سلیقہ بتایا ہے. فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، نہیں ملے گا اس کو دنیا میں سوائے اس کے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا. الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، آدمی اپنے گہرے دوست کے دین اور طریقے پر ہوتا ہے، لہذا ان میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی رکھتا ہے. جس کے ساتھ میں دوستی رکھتا ہوں یہ دوستی مجھے آخرت کی فکر دلاتی ہے، یہ دوستی مجھے آخرت کی طرف بلانے پہ آمادہ کرتی ہے، یا یہ مجھے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے اندر پھنسا کے چھوڑنے والی ہے. ہم کن کے ساتھ دوستیاں رکھیں؟ تو اسی لیے تو فرمایا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. نیک آدمی کی صحبت تمہیں نیک بنا دیتی ہے اور برے کی صحبت تمہیں برا بنا دیتی ہے. ان ساری چیزوں کے اوپر اگر ہم غور و فکر کر دیں تو اللہ رب العالمین نے انسان کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ان انسان کو معاشرے کے اندر رہنے کے احکامات بھی بتائے ہیں. اپنے خاندان کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے اولاد کی کیسی تربیت کرنی ہے، اسی طریقے سے اپنے محلے میں چھوٹے بڑوں کے ساتھ کیا ترتیب رکھنا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی زبان اطہر پر جاری فرما دی تھی. اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا جو نبی علیہ السلام نے اپنے ازواج مطہرات صحابہ کرام اور جو آپ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ تھے انہیں نہ بتایا ہو. اسی لیے قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہو گئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہاری دین کو مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا بطور دین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ یہودی آئے، کہنے لگے عمر ابن خطاب یہ آیت اگر ہماری کسی فرقے کے اندر ہمارے کسی بڑیلے پہ اترتی تو اس آیت کی نزول والے دن پر ہم عید مناتے. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے، فرمایا ہم عید منانے والے نہیں ہیں، ہم عید کو اپنانے والے ہیں. ہم قرآن و سنت کے نزولی زمانے کو صرف اپنا جھنڈیاں چراغ اور ان چیزوں کو یعنی نبی علیہ السلام کے نام پر یہ فضولیات کو اپنانے والے نہیں ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیجئے. کس سے فرما دیجئے؟ جو آپ کی شاگرد ہیں، یہ امتی، یہ صحابہ کرام، ان سے فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، مجھے پیغمبر علیہ السلام سے میرے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا تو تم اللہ کی اطاعت کرو گے، پھر تمہیں اللہ کی اطاعت نصیب ہو جائے گی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہاری تمام کی تمام گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یہاں پر قاعدہ کلیہ صرف کبیرہ گناہ جتنے بھی انسان سے ہوتے
اس کے لیے توبہ کی شرط صغیر گناہ عبادات سے معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ نہیں کہ ہم پورا ہفتہ یا پورا سال پورا مہینہ نماز کے قریب تک بھی نہ جائیں، کچھ بھی نہ کرے، اور کسی خاص دن ہم 2 رکعت قضائی عمری سے پڑھے نیت سے، یا کوئی دیگ بنا کر کے آگے بانٹ لے، یا کوئی ایسا صدقہ خیرات کر لے بھئی ہمارے اگلے پچھلے سارے معاف، یہ کہیں اسلام میں نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ جتنے بھی ہیں توبے کا دروازہ کھلے، توبہ کا کرنا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ یعنی استغفار، اور اس کے بعد توبہ کا مطلب کیا؟ دل کے اندر اس گناہ کو برا جاننا اور ندامت اختیار کر کے اللہ کے سامنے یہ وعدہ کرنے کے اندر کے لیے یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ اور دوسرا جو چھوٹے صغیر گناہ ہے یہ اللہ رب العالمین نماز، روزہ اور اس طرح حج، زکوٰۃ وغیرہ سے بڑے بڑے عبادات کے ذریعے سے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری توفیق عطا فرمائے، سنت ادا کرے۔